السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زیر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 29ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دیگر حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ رمضان مبارک کے الحمدللہ انوار رمضان میں آپ نے اس سر ٹرانسمیشن کو 28ویں سحری تک ملاحظہ کرا تھا اور آج 29ویں سحری کے آغاز میں ہم آپ کی حاضر خدمت ہیں۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں اس خوبصورت سحر نشریات کی، اس خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت بناتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور ان کی سنتوں پہ گزاری ہوئی باتیں۔ علماء کرام کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، نامور ثناخوان رسول موجود ہوتے ہیں، اور اگر بات کی جائے تو بہت اچھی اچھی شخصیات ہمارے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ حصہ ہوتی ہیں۔ اور آج اسی خیال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ ناظرین 29ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں اور رمضان المبارک ہمارے سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا۔ گناہگار میرے پالنے والے، گرا جو محمد کا نام ہے لب پر، گرا جو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھالا کے سنبھالنے والے اللہ۔ پرابلم ہے کیا نوجوانوں کا؟ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی آ جاتی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا روزگار کے سلسلے میں، لیکن صرف نوجوانوں کا روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں نوجوانوں کے ماحول کا مسئلہ ہے۔ ان کو جو یہاں پہ ماحول مل رہا ہے، ہماری جو آبادی ہے، آبادی کا 65% ہمارا نوجوان ہے، اور وہی نوجوان کو ماحول نہیں دے پا رہے، نہ ہمارے پاس کھیلنے کا ماحول ہے، نہ تعلیم کا ماحول ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی چیز ہم نہیں دے پا رہے۔ آپ نوجوان کو کیا دے رہے ہیں؟ ٹوٹی تھڑکے دے رہے ہیں، گراؤنڈ کے اندر بسیں کھڑی ہوئی ہیں، پارک موجود نہیں ہے، اور ایک موبائل ہے جو صرف نوجوان کے پاس ہے۔ اس موبائل کے اوپر وہ بیچارہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ سب سے بڑا نوجوان ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے نوجوانوں کا، وہ یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، موبائل بھی تو خود لے رہا ہے وہ، دیکھیں موبائل تو وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، تو بیچارہ موبائل لے لیتا ہے اور اسی میں بیٹھا رہتا ہے، اور گھر والوں کو بھی بول دیتا ہے کہ آن لائن جاب کر رہا ہوں، آن لائن کام کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، لیکن ایسا موبائل ہو فون نہیں تو رہا۔ سستے قرار دے دیے نا، یہ تو اسی لیے تو سستے کیے ہیں کہ اچھا آپ کا نوجوان موبائل میں لگا موبائل میں لگ جائے، آپ کا نوجوان اسی میں لگ جائے اور کوئی کام نہ کرے، جبکہ نوجوان جو ہے قوت ہے۔ اگر آپ کا ملک کا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اب سیاسی پارٹیاں ہیں وہ نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ بس نوجوانوں کو جمع کراؤ، ان کو خواب دکھاؤ، اور وہ خواب سنہرے خواب وہ خوابوں میں جیتے بیچارے، سمجھتے ہیں کچھ ہو جائے گا، لیکن 10-12 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں سے کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیا؟
نہیں شہری تنظیم باقاعدہ سیاست کر رہی ہے، فلاحی سیاست کر رہی ہے، فلاحی سیاست کر ہم تو کہتے ہیں. اور اس دفعہ جو بات ہے وہاں سے پھر تھوڑا سا ڈیزائننگ کا شوق پیدا ہوا انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ. اس دور میں تو ہم آئے بھی نہیں تھے دنیا میں. ممکن ہے. جی. تو بس وہاں سے ڈیزائننگ کا شوق پیدا ہوا. اپنے عید کے اور سیریمنیز کے سوٹ ڈیزائن کرتا تھا تو لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اسے. ماشاء اللہ. تو اس سے ایک موٹیویشن ملی تو پھر اس کو پروفیشنلی لینا شروع کر دیا. تو انجینئرنگ کو سائڈ پہ کر کے ٹوٹلی پھر اس فیلڈ میں آ گئے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. وہ جمپ جو ہیں وہ انجینئرنگ کے ND پہ سپرسیڈ کر گئے. یہ بہت بڑا جمپ ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے فیلڈ کو سوئچ کر لینا؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب آپ فیلڈ میں آتے ہو کہ آپ کو انر سیٹسفیکشن کس فیلڈ سے مل رہی ہے. بچپن کا ایم تو ND تھا، انجینئرنگ تھا، وہاں پہنچے بھی، لیکن جب اس کا ٹچ ملا تو ایسا لگا کہ نہیں یہ جگہ صحیح ہے میری. کیا بات ہے. وہ اللہ نے پھر جس فیلڈ میں محنت کریں تو پھر وہ اس کا تو صلہ ملتا ہی ہے. جی ہاں بالکل. یہ بتائیں کہ اپنی کلیکشنز کے بارے میں آپ کی جاننا چاہوں گا. ہاں بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے ہمیں. اب مجھے 30 ایئر ہو گئے ہیں، آپ یقین کریں ماشاء کہ اللہ 30 ایئر میں میں نے کافی کسٹمرز کی شیروانیاں بنائی. اب ان کے بچے ساتھ آتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس سے بڑا فیڈ بیک اور کیا ہوگا. ماشاء اللہ. ان کے بچوں کی بھی سیریمنیز کے میں سوٹ ڈیزائن کرتا ہوں. جی ہاں دولہا کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ دولہا بنتے ہیں، وہ تک آتے ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ یہ ہے فیڈ بیک. کیا بات ہے. اصل فیڈ بیک تو بھائی یہی ہے. آپ کے کلائنٹس پاکستان میں یا ایبروڈ بھی ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں تو کلائنٹ ہیں 30 ایئر سے. ابراڈ میں بہت بڑا سرکل ہے الحمدللہ. کام اصل میں جو ہے نا وہ آپ کا ڈاکٹرز ہیں وہ جو ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹریکولائزر سے. ٹریکولائزر جب انسان لیتا ہے تو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. میں نے جو ٹریٹمنٹ نکالا ہے، جو میں نے ایجاد کیا ہے، یہ پرماننٹ علاج ہے اور فری آف کاسٹ ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، کراچی کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. اور یہ میں جو کیمپین کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر رن کر رہا ہوں. تو سوچ کے آغاز کرنا کیا ہے یہ جو آپ کا خیال آپ پیش کر رہے ہیں، تو کیا سوچ کے آیا تھا ذہن میں کہ کچھ ایسا کام کیا جائے؟ سوچ کے نہیں، بیسیکلی جو حالات اور واقعات ہمارے اطراف میں چل رہے تھے، وہ جب سے کووڈ آیا ہے ہر انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کی وجہ بہت ساری ہیں. کچھ پیسوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، کچھ اپنے آپسی معاملات کی وجہ سے جا رہے ہیں، کچھ ڈر و خوف کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ یار اتنا پینک ماحول ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. اور کرنا کیا ہے میں آپ کو سلوشن دیتا ہوں. ڈپریشن کا علاج کیا ہے بیسیکلی؟ ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو کون لوگ نظر آتے ہیں گھر میں؟ آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے، بیوی، شوہر، جو بھی نظر آئے ان سے آپ نے مذاق کرنا ہے، ان سے انٹریکٹ. ہم نے پاکستان میں دراز کے بعد ہم نے یہ شوپازون سٹارٹ کیا. ماشاءاللہ. پاکستان میں دراز کے بعد یہ آن لائن پرچیزنگ ہے. آن لائن پرچیزنگ ہے. آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور آپ سیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ ہم بہت اچھے فیسلٹیز دے رہے ہیں عوام کو. تو اس میں دراز کے بعد اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. ڈسکاؤنٹ آفر بھی کر رہے ہیں. اور یعنی جو لیڈیز اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کر لے کے آتے ہیں اور پھر وہ سیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے اچھی فیسلٹیز دی ہے کہ یعنی وہ مارکیٹ میں نہیں جائے اور یہاں پر ہمارے یہاں پر آن لائن انویسٹ کرے، ایک سٹور خریدے آن لائن، وہیں پر اپنے شوپازون سے خریدے اور آگے سیل کر سکے اور وہیں پر سیل کرے. مطلب خواتین کے لیے ایک بہترین آپ تو نے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. تو اسی کے لیے ہم نے 3 منتھ کا کورس بھی رکھا ہے. 3 منتھ کا کورس ہے فری آف کورس. ہم وہ کہاں پہ کراتے ہیں آپ؟ یہیں پر اپنے گلشن میں ہمارا آفس ہے. اچھا. ہم نے اپنا الگ ایک اسکول بنایا ہے اسٹارٹ اپ بزنس کے نام سے. اسٹارٹ اپ بزنس. تو ماشاءاللہ آج کل کے عوام کے لیے جو ایک بھائی نے کہا کہ لوگ آج کل موبائل استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح یوز نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ پر یہی تو بتا رہے تھے نوید رضوان بھائی، مصروف عمل شاپنگ میں، کام کرنے میں آپ غلط وے میں لے گئے تھے. یہ بات ایسا نہیں ہے.
कंप्यूटर ईजाद है, लेकिन वो भी इंसान पर डिपेंड कर रही है। ये मोबाइल ईजाद है, ये आप पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इस पर पैकेज लगा रहे हैं, आप सही यूज कर रहे हैं, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आपका ईमान क्या है और आपका सिस्टम क्या है। जी अगर आप इसको गलत यूज करोगे तो आप ही इसको में तमाम लोग एक साथ नहीं होते ना। नहीं देखें जी कितने परसेंटेज तो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आपके अगर मोबाइल यूज हो रहा है तो कितने परसेंट लोग उसका सही यूज कर रहे हैं और कितने परसेंट अब ये नशियात हो रही है। अगर इसको मोबाइल पे देखा जा रहा है तो ये एक सही अमल है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इबादत है, ट्रांसमिशन इबादत है। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त भी ये तो नहीं देख रहे चीजें। तो ये इसमें कोई मतलब वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि मोबाइल एक एप्लीकेशन आपने बना ली या उस पे लोग सारे आ गए, अब इनके पास अगर लेकिन हमारे माँ बाप तवज्जो इस पर नहीं दे रहे ना। गुड उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा के संभालते नहीं है ना, बिल्कुल संभालते नहीं है। यही बात हो रही अपने है। बेटे को तवज्जो नहीं दे रहे मोबाइल पे। ये मोबाइल देखते नहीं है ना वो लोग। नहीं, वो जब अब्बा के पास आएगा ये चीज मुझसे चल रही तो अब्बा बोलेगा आप साइड पे हो जाए, हमारे पास अपना टाइम नहीं है। तो ये मसले मसाइल हमारे पाकिस्तान और अब्बा कहाँ मसरूफ होते हैं? तो ये वो जो दूसरे मोबाइल मोबाइल लेके दे रहे तो आप उसी से पूछ ले। वो दूसरे मोबाइल में लगे होते हैं। जो मोबाइल लेके दे रहे उसी से पूछ ले। यानी ये मोबाइल इस्तेमाल हमारे यहाँ डिग्री हासिल करने का कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन हासिल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ नौकरी हासिल करने के लिए जॉब करते हैं। ठीक है, जब नौकरी हासिल करने के लिए जॉब करेंगे तो ऐसा ही होगा। मैं अपने खानदान की बताता हूँ, हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई नौकरी नहीं करता। अगर सोचना पड़ता है कि कोई शायद नौकरी करता है। ठीक है, मेरा एक कजन है, उसने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का कोर्स किया, 60 लाख रुपए खर्च करके आया 5 साल के अंदर आयरलैंड के अंदर। 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद यहाँ पे चप्पलें बेच रहे हो। अल्लाह अकबर। अब आप बोलेंगे अल्लाह अकबर, यार चप्पलें बेच रहा है भाई, अगर वो जॉब करेगा 1.5-2 लाख रुपए की जॉब मिलेगी, चप्पलें बेच के वो 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो उसने जो एजुकेशन हासिल की है वो इसलिए हासिल नहीं की कि वो जॉब करेगा। उसने एजुकेशन इसलिए हासिल की कि एजुकेशन हासिल करना जरूरी है और सबको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि यार मैं मैट्रिक हूँ या मैंने कम तालीम हासिल की है। तो भाई कुछ लोग ऊपर से लिखवा के लाते हैं, कुछ लोगों की किस्मत भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, और एक्टिंग हो, प्रोफेशन हो, कोई भी हो, अगर एक्टिंग बुरी ये जो आप इतने सारे काम कर रहे हैं ना, ये आपके अल्लाह ताला का करम है और ये आप अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हैं। नहीं, कामयाबी बेसिकली 3 चीजें हैं। एक होता है कोई भी काम करना इंसान का, कोई भी काम सीखना और उसमें सक्सेस हासिल करना। तो सक्सेस का फार्मूला नहीं है किसी के पास भी। सक्सेस तो ऊपर से ही लिखवा के लाता है इंसान। ठीक है, सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये नहीं भाई नादिम और ये जो नहीं, आप भी मासूम हैं इसमें, कोई आप भी माशाल्लाह बदमाश नहीं लग रहे, मासूम ही आप भी बहुत ही ज़्यादा मासूम है। नादिम ये सिलसिला जारी और आपका इदारा इस काम को लेके चल रहा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो यूथ है वो 59% से ज़्यादा है। क्या जितनी हमारी पॉपुलेशन में हमारे पास यूथ मौजूद है, क्या इतने ज़राए मौजूद हैं, क्या इतने मौके मौजूद हैं? हम सब अपने शोबिजात के हिसाब से अपने मतलब की बात ज़रूर करते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर आप अपने जनरेशन को आगे लेके जाएंगे, उसको उसकी डेस्टिनेशन के करीब लेके जाएंगे, क्या एक जैद काफ़ी है? क्या जैद इमदाद अदीम फाउंडेशन नहीं चला रहा? अगर वो चला रहा है तो उसके साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो एक मोटिवेशन की हैसियत से उसको देख रहे होते हैं। तो हम सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमें करना चाहिए और हमें किसी को डिमोटिवेट करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी, आप माशाल्लाह एब्रोड में काम करते थे, आपने नौजवानों के लिए इतना बड़ा किरदार अदा करा कि पाकिस्तान में आके आपने एक तंजीम लाइफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के करता धरता हैं। जनाब सरफराज डेनिस नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं। जी सरफराज भाई, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। यू वेलकम फॉर योर कमिंग। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना है और आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस टाइम क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं रमज़ान के हवाले से? जी, रमज़ान के हवाले से हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स ये चल रहे थे कि सहरी हम करवा रहे थे, माशाल्लाह, सहरी में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोलैबोरेट कर रहे थे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी, हमारी कोलैबोरेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा अफ्तारी में भी हमने पार्टिसिपेट किया, कोलैबोरेट किया है बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं व्हील चेयर के हिसाब से।
تو کچھ ویل چیئر ڈسٹریبیوشنس ہم کر رہے ہیں. ڈسیبلٹی پہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ڈسیبلٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور رمضان المبارک کا آپ کو پتہ ہے مبارک اور مقدس مہینہ ہے, تو اس میں ہمارے سے جتنی نیکیاں اور جتنی خوشیاں ہم بانٹ سکیں لوگوں تک ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. مہینہ بھی خوشیاں بانٹنے کا ہے, رحمت اللہ پاک بانٹتا ہے, برکتیں نزول فرماتا ہے, تو یہ تو بڑی اچھی خدمات ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کرنٹ پروجیکٹس اور اپ کمنگ فیوچر کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیں سیونگ لائف ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو مین مینڈیٹ ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر ہے. اور کالج میں ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اس دن کو منایا, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ آپ اگر شیٹ کے اوپر ایک درخت کی تصویر بنائیں گے, کیا آپ اس سے آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ درخت آپ کو آکسیجن دے گا؟ بالکل نہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شجر کاری کرنی پڑے گی. جس طرح کسی بھی خواتین کے لیے ایک زیور رکھا گیا ہے, اس کو سجنے سنورنے کے لیے, اس کو سنوارنے کے لیے ایک زیور رکھا گیا ہے, اسی طریقے سے شجر کیا ہے, درخت کیا ہے, اس کو زمین کا زیور قرار دیا گیا ہے. زمین کا زیور کیا ہے؟ درخت ہے. اگر آپ اپنی زمین کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو شجر کاری کرنی پڑے گی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو اس مہم کے حوالے سے آپ نے کب سے آغاز لیا؟ تو اس کو 7 سال ہو گئے ہیں. 2015 میں ایک ہیٹ اسٹروک آیا تھا کراچی میں, سب کو پتا ہے, تقریباً 3000 آدمی جو ہے اموات ہوئی تھی. 3000 بنس روڈ پہ ایک کلاؤن کے ماسک میں ایک صاحب ہیں, وہ وہاں پہ بیچارے وہ اپنی روزگار کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, پر ہی از ویری ٹیلنٹڈ پرسن. ان کی آواز میں بڑا زبردست قسم کی تاثیر ہے, ماشاءاللہ. ایسا ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہمارا مقصد ہے بیسک. ضروری ہے, یہ تو بہت ضروری ہے. تو کس سن سے آپ نے کب سے کتنے عرصے سے آغاز کیا؟ اس کا آغاز میں نے کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا, ٹو بی آنیسٹ. یہ بس یہ سمجھ لیجیے 7 سے 8 ماہ ہوئے ہوں گے جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بٹ لیکن میں صرف بیبی سٹیپس لے کے چل رہا ہوں, کیونکہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے. کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ان فیوچر؟ ویسے تو وقت کا تقاضا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش مجبوری بن گئی. اتنے لوگ ہو گئے کہ ہمیں آنا پڑا, بالکل آنا پڑا. اور این جی اوز کی نیڈ ہے, ان کو وہ کام کریں, ہم کام کر رہے ہیں, ان کو اتنے لوگ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. تو خود اپنے ماتحت کام کرتی ہیں یا مخیر حضرات آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جتنا کوشش ہوتا ہے, پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود سے کر لیں, لیکن جب ہم خود سے نہیں کر پاتے تو اوبیسلی ہمارے ڈونرز ہیں, فیملی فرینڈز بھی ہیں. موٹیو کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا؟ موٹیو یہ ہے کہ جو بھی ڈیزرونگ بندہ ہمیں ملے, اس کا کسی بھی کہیں سے بھی تعلق ہو, ایسا نہیں ہے کہ وہ کراچی سے ہی ہے, وہ پاکستان میں کہیں سے بھی ہو, ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کس طرح کی ہیلپ کرتی ہیں آپ؟ ان کو جیسی نیڈ ہوتی ہے, جس طرح کی نیڈ ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کو ایجوکیشن کے حوالے سے, کسی کو میڈیکل کے حوالے سے ہوتی ہے, راشن کے حوالے سے ہوتی ہے. زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس ڈیلیوری کیسز آتے ہیں. اسنیک پلانٹ سے کہتے ہیں, اور ناسا کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ کہ ہر گھر میں یہ ایک اسنیک پلانٹ ہونا چاہیے, کہ آپ کے جو روم کے اندر جو آپ کی ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے حوالے سے, انڈور پلانٹ کے نام سے کہلایا جاتا ہے. اس کو اسنیک پلانٹس کہتے ہیں. انڈور پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو ہم اپنے روم کے اندر رکھ سکتے ہیں, اور اس کو ویکلی جو ہے آپ پانی دے دیں, اور یا 1 آور 2 آورس کے لیے باہر لے جا کے آپ دھوپ میں سن لائٹ دکھا دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے روم میں رہے گا, دین یہ کہ آپ کو فریش آکسیجن دے گا, اور آپ کے روم کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوگی اس کو فلٹر کرے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی آب و ہوا اچھی ہوگی تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا, اور آپ اس سے اچھے پروگرام کریں گے اور ہوسٹنگ کریں گے. امید ہے ہماری کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ اب ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ہوسٹ کریں, اچھی ہم ٹرانسمیشن کریں, اس کے لیے ایک اچھا سا روم پلانٹ لائیں ہمارے لیے. جی شروط بھائی, یہ سول ویو کمپنی کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں 1000 سے زیادہ انڈور پلانٹ دیے کہ لوگوں 1000 سے زیادہ مفت تقسیم کریں آپ کے ہاسپٹل. تو یہ پاکستان میں ہی اس کی جو ہے شجر کاری کی جاتی ہے یا پھر یہ باہر سے دستیاب ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اس کو اسنیک پلانٹس کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت وی آئی پی پلانٹ ہے انڈور پلانٹ کے حوالے سے, اس کو دھوپ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی, یہ سن لائٹ کے اندر بھی سروائیو کر جاتا ہے. کیا سوچ کے یہ کام کرنے کا آپ کے ذہن میں؟ سر میں آپ کو بتا, اس وقت لینڈ جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. پہلے ہمارے ہر گھر کے ایک صحن میں ایک درخت ہوتا تھا جس میں کوئل بلبل مینا بیٹھا کرتی تھی, ہرے طوطے ہوتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم کار لے کر آتے ہیں تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں, اس کی یاری کو, وہاں آپ اپنی گاڑی لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. قریب ختم ہونے والا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں پیغام یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جو نیک اعمال, جو عبادات ہم نے رمضان میں شروع کی, جو ہم پہلے نہیں کر رہے تھے, اب شروع کر لیے تو رمضان کے بعد انہیں پوری زندگی میں کنٹینیو کریں. کیا بات ہے, انہیں رمضان کے ساتھ ختم نہ ہونے دے. رمضان ختم ہو رہا ہے لیکن اسلام ہمارا دین, اس کے احکام ختم نہیں ہو رہے, وہ ویسے ہی باقی رہیں گے جیسے رمضان میں تھے.
تو رمضان کے بعد ان اعمال کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اس سے فوائد حاصل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران ساگر صاحب موجود ہیں ہمارے سے, بڑے اچھے سے ہمارے دوست ہیں, ہر ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ رہتا ہے, بطور جج بھی فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. عمران ساگر صاحب کیا کہیں گے؟